سورہ انبیاء جو نماز میں پڑھی گئی، اس میں اللہ نے بہت سارے پیغمبروں کا ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، بی بی مریم، ان کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کے بارے میں اللہ نے ایک عجیب بات کہی، کانوا یسارعون فی الخیرات۔ یہ سب پیغمبر لوگ نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے۔ ایک مومن مسلم کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ مذہباً دیناً سمجھے کہ یہ میرے خیر کا اور میرے آخرت کے فائدے کا کام ہے، اور اللہ نے اس کو توفیق دی ہے تو اسے مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وَكَانُوا يَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، ہم ہی کو پکارتے تھے، ہم ہی سے مدد مانگتے تھے، ہمیں ہی آواز لگاتے تھے، خوشی میں بھی اور غم کے موقعوں پر بھی، تکلیفوں میں بھی، رنج و الم میں بھی۔ وہ عقید توحید بھی مسلم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ پکار میں اور مانگنے میں کوئی اور نہ ہو۔ آسمان و زمین کے تمام خلائق اس ایک اللہ سے مانگ رہے ہیں، وہ سب کو پورا کرتے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، وہ رزاق ہے، وہ ہر ایک کا سننے اور جاننے والا ہے۔ کانوا یدعوننا رغبا ویدعوننا رغبا ورہبا، رغبت خوشی سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی خوشی اور خوشگوار مواقع پر بھی ہمیں آواز لگاتے تھے، یا رب یا رب یا اللہ اللہم، وَكَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ غزوہ خندق میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلمان فارسی کی رائے پر حکم دے دیا کہ مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے ایک خندق کھودی ہے، تو آپ نے صحابہ میں زمین تقسیم کی کہ یہاں سے وہاں تک آپ، وہاں سے وہاں تک آپ، کھودنے کے لیے ایک اچھا خاصا ٹکڑا اپنے لیے بھی چن لیا، اور آپ بھی اسی طرح گیندری، کدال، بیلچی لے آئے، خود کھودنا شروع کیا۔ صحابہ بہت غمگین ہو گئے اور دس بستہ کھڑے ہو کے پوچھا کہ ہم غلام کس دن کے لیے؟ آپ نے بڑے عجیب طریقے سے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے، فانا اقواکم، میں تم سب میں طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، اور اگر اس سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، فانا احوج الیہ منکم، ثواب کی ضرورت مجھے تم سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ نے پھر کھودنا شروع فرمایا۔ آپ صرف قولی نہیں، عملی پیغمبر ہیں، آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ معمول تھا کہ رات کو جو مہمان آتے تھے مدینہ منورہ ایمان و اسلام کے لیے، ایک کوئی باقاعدہ انتظام تو نہیں تھا۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد صحابہ میں مہمانوں کو بانٹ دیتے تھے کہ 2 تم لے جاؤ، 5 تم لے جاؤ، 3 تم لے جاؤ۔ بخاری شریف میں ابو بکر صدیق نے 10 چن لیے کہ یہ میں لے کے جاؤں، اور جو بہت سارا ایک امبو رہ گیا، آپ نے کہا ہم ضیوفی، یہ میرے مہمان ہیں۔ اللہ نے کیسے مقام مرتبہ نصیب کیا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت بہت زیادہ احتیاط سے کھاتے تھے، جیسے آپ کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، چکھتے تھے جیسے کہ چکھنا، لیکن اگر مہمان ساتھ ہوتے تو آپ کھل کر کھاتے تھے۔ اذا کان علی الضفف، ترمذی شریف میں ہے ضفف دیف سے،
لیکن اگر مہمانداری ہوتی اور مہمان تو ان کو بے تکلف کرنے کے لیے آپ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بتانے کے لیے کہ مہمان خوب شوق سے پیٹ بھر کے کھائے، میزبان انہیں ایسے موقع دے، ایسا خوش کرے۔ اخلاق، معاملات، عبادات، دینیات، اللہ کی رضا و خوشنودی کی خواتین سب میں آپ آگے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔